کا پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کو بیان فرمایا۔ یہ لیلۃ مبارکۃ سے کون سی رات مراد ہے؟ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے یہ شعبان کی 15ویں رات مراد ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کے متعلق لوگوں کے 3 طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو اس میں بہت ساری عبادات داخل کر لیتے ہیں، بہت ساری رسومات داخل کر لیتے ہیں، رات کو روشن کر دیتے ہیں، دیے جلانا، قبرستان کو روشن کرنا وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں کرتے ہیں۔ اور بعض وہ ہے جو اس کو سرے سے اس کی فضیلت ہی نہیں مانتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت اکابرین علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے، ہم اس میں نہ تو بدعت کرتے ہیں اور نہ ہی اس رات کو ضروری سمجھتے ہیں، بس یہ کہ احادیث کی بنا پر اس رات کی فضیلت ہے۔ اور خیر القرون کے زمانے میں اس رات میں لوگ عبادت کیا کرتے تھے اور اس زمانے سے لے کر آج تک لوگ عبادت کرتے آئے ہیں۔ اس کے متعلق احادیث کو اگر دیکھا جائے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جن سے اس رات کی فضیلت کے متعلق روایتیں ہیں وہ 10 صحابہ سے روایتیں ملتی ہیں۔ پوری ذخیرہ احادیث کو اگر ہم دیکھیں تو 10 صحابہ سے اس کے متعلق روایتیں ملتی ہے۔ اور قرآن مقدس کی آیت مبارکہ جو میں نے ابھی پڑھی، اس آیت سے بھی علماء نے اس سے استدلال کیا ہے۔ اس رات یہ جو شعبان کی نصف رات ہے، اس رات اگلے سال جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کے سب چیزیں اللہ رب العزت کے یہاں فرشتوں کے درمیان لکھی جاتی ہیں، اور 27 رمضان کی رات کو جو شب قدر کی رات ہوتی ہے اس رات فرشتوں کے سپرد کی جاتی ہے۔ تو اگلے سال کس نے موت آنی ہے، کس کے یہاں بیٹا ہونا ہے، یہ ساری چیزیں اس رات میں لکھی جاتی ہے۔ تو اس رات کو عبادت کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور میری باری تھی۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ نہیں ہے، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کسی اور بیوی کے پاس گئے ہیں۔ میں ڈھونڈتی بقیع میں پہنچی، دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سجدے میں دعا کر رہے ہیں۔ دوستو یہاں پر غور کیجئے کہ دعا بھی امت کے لیے کر رہے تھے، اور اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت انسانوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے۔ اس لیے مفتی اعظم مفتی پاکستان مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں اور پوری زندگی میں 1 مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے۔ تو زندگی میں 1 مرتبہ انسان قبرستان چلا جائے اور وہاں ایثار ثواب کر لے ہوئے، اور پھر ہمیشہ کا معمول بنانا، جیسا کہ بعض لوگوں کے یہاں آپ دیکھیں گے، ہم نے تو دیکھے ہیں کہ لوگ پورے قبرستان کو سزا دیتے ہیں اور دیے جلا دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کی چیزیں ثابت نہیں ہیں، بلکہ زندگی میں 1 مرتبہ قبرستان جانا چاہیے۔ اور باقی ہے کہ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، یعنی نفلوں کی باجماعت عبادت کرنا یہ بھی نہیں ہے، اسی طرح صلاۃ التسبیح کو باجماعت پڑھنا یہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ اکیلے پڑھ لیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، دعا کر لیں۔ اور اس میں یہ بھی چیز ہے کہ اکیلے میں کرنا چاہیے، کیوں کہ بادشاہ کا ایک دربار وہ ہے جو عام لگتا ہے، جس میں سب لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ایک دربار جو عام لگتا ہے، فرض نمازوں میں سب لوگ شریک ہوتے ہیں، فرض نمازیں ادا کی جاتی ہے۔ اور نوافل، جیسے بادشاہ کسی کو کان میں کہہ دے کہ آپ مجھ سے اکیلے میں آ کے ملیں، یہ بندے کے لیے اعجاز ہوتا ہے، کہ فخر ہوتا ہے کہ بادشاہ نے مجھے اکیلے میں بلایا ہے
مجھ سے کچھ مشورہ کرے گا. تو یہ جو نوافل ہے یا یہ ایسی راتیں آتی ہے یہ اکیلے میں عبادت کرنے کی ہیں. گویا کہ عام دربار اللہ کا فرض نمازیں ہیں اور اکیلے میں انسان نفل پڑھ لے ہوئے, اکیلے میں اللہ رب العزت سے گفتگو کر لے. بادشاہ اگر کسی کو بلائے کہ آپ اکیلے میں آ کے مجھ سے بات کریں, یا بڑا آدمی کسی کو بلائے کہ آپ اکیلے میں آ کے مجھ سے بات کریں, اور وہ پورے محلے کو اکٹھا کر کے چلا جائے اور سب لوگوں کو ساتھ میں لے کے چلا جائے, تو یہ بادشاہ کے حکم کی توہین ہے. بالکل اسی طرح نوافل ہے یا ان راتوں میں جو عبادات ہے یہ اکیلے کی ہے, اہتمام کے ساتھ کرنا گویا کہ اللہ رب العزت نے اکیلے میں بلایا تھا, یہ اللہ رب العزت کے حکم کی توہین ہے. اب بعض مرتبہ یہ بھی اشکال, یہ بھی سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے, یار اکیلے عبادت کرتے ہیں, تھوڑی سی کر کے تھک جاتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں, ساتھ میں سب رہتے ہیں, ہجوم رہتا ہے, تو اس وجہ سے نیند نہیں آتی. تو یہ ساتھ میں رہنا گویا کہ یہ نفس کے مزے کے لیے ہے, لوگوں کے ساتھ رہ کے آپ مزے کے ساتھ رات بتانا چاہتے ہیں, بلکہ ایسا نہیں ہے. آپ 2 رکعت پڑھ لیں, یہ 2 رکعت پڑھ کے آپ سو گئے اور پھر آپ نے فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی, پوری رات جاگ کے لوگوں میں گپیں لگانا یا یہ کہ پوری رات جاگنے سے یہ بہتر ہوگا. اللہ رب العزت کے ہاں دل کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے. بندے نے 2 پڑھی, 4 پڑھی, 10 پڑھی, 5 پڑھی, آدھا پارہ تلاوت کیا, 1 رکوع تلاوت کیا, سورہ یاسین پڑھی اور اس کے بعد یہ سو گیا. اور جب یہ سو گیا فجر جماعت سے پڑھ لی تو اس کا سونا بھی عبادت ہو گیا. تو اللہ رب العزت کو یہ چیز بہت زیادہ پسند ہے. تو اس لیے اس رات میں اکیلے میں اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کیا کریں. میاں نے عاشق و معشوق رمزست, میاں نے عاشق و معشوق رمزست کرامن کاتبین راہم خبر نیست, کہ عاشق اور معشوق اس طرح اشاروں میں باتیں کیا کرتے ہیں کہ کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. پھر ذوالفقار احمد نقشبندی فرماتے ہیں کہ جب بندہ مراقبہ کر رہا ہوتا ہے اور دل میں اللہ اللہ کی ضربیں لگ رہی ہوتی ہے تو فرشتے اس جگہ کچھ نہیں لکھتے ہیں, بس یہ لکھتے ہیں کہ یہ خاموش بیٹھا تھا, اس کے دل سے خوشبو کی مہک سی آ رہی تھی, اور یہ کیا باتیں ہوئی یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں. بندہ دل میں اللہ سے کیا گفتگویں کر رہا ہے. اسی کو کہا میاں نے عاشق و معشوق رمزست کرامن کاتبین راہم خبر نیست. تو یہ جو ہے یہ عبادتیں اکیلے میں کرنے کی ہیں, اور اکیلے میں ایک لطف ہوتا ہے. اگر ہمارا ایمان کمزور ہے, ہمیں لطف نہ ملے یہ الگ بات ہے, باقی اکیلے میں عبادت کرنے سے, راز و نیاز کرنے سے ایک لطف آیا کرتا ہے. اس رات چند قسم کے لوگ جو محروم ہو جاتے ہیں, علماء نے یہ 6 قسمیں بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 6 قسم کے لوگ جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی, وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 مشرک, جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہو. اس لیے عقائد کو سیکھنا بہت بہت ضروری ہے. آج ہمیں بھی معلوم نہیں, ہمارے بچوں کو بھی عقائد معلوم نہیں. ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں, ایمان کے تقاضے کیا ہیں اور پھر عقائد ایمانیات کیا چیز ہے یہ ہمیں معلوم ہے. حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم علماء کے پاس بیٹھیں, عقائد سیکھیں, جب جا کے ہمیں احساس آئے گا کہ ہم نے زندگی اپنی پوری کی پوری کھپالی, بالوں میں چاندی اتر آئی, ہمیں اپنے عقائد ہی معلوم ہے. اس لیے اس چیز کو بہت اہمیت کے ساتھ سیکھیں. اگر عقیدہ درست ہے, عقیدہ ہمارا صحیح ہے, تو خطاؤں کے باوجود جنت یقینی ہے. خطاؤں کے باوجود جنت یقینی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العزت مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا, اسے معاف نہیں کرے گا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, کہ سوئی کے ناکے میں
اونٹ تو گزر سکتا ہے، مشرک کی بخشش ہو جائے، مشرک کی معافی ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مشرک کی بخشش نہیں، باقی اللہ جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے، یہ اللہ پر ہے۔ تو پہلی چیز، مشرک کو اللہ رب العزت معاف نہیں کرتے ہیں۔ اس رات میں بھی مشرک کی معافی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر وہ ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ لے ہوئے، سچی توبہ کر لے ہوئے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد پیچھے کے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا نمبر، شرابی کی اس رات بخشش نہیں ہوتی ہے۔ جو شراب کا عادی ہو، شراب تمام بیماریوں، تمام برائیوں کی جڑ ہے اور بیماریوں کی بھی جڑ ہے۔ شرابی آدمی مزے کے لیے شراب پیتا ہے لیکن اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، پھر اسے کسی چیز کی تمیز نہیں ہوتی۔ شراب بہت بری چیز ہے۔ جب اس کی حرمت نازل ہوئی، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شراب کے بھرے ہوئے برتنوں کو اندھیل دیا، اور وہ خاص قسم کے پیالے جن کے اندر شراب پی جاتی تھی، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کا بھی ترک کر دیا، ان کو بھی چھوڑ دیا۔ تو اس رات شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3، وہ بندہ جو والدین کا نافرمان ہو۔ قرآن مقدس میں دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ رب العزت اپنی توحید کے بعد کئی مقامات پر والدین کی احکامات، والدین کی اطاعت بیان کرتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور سورہ لقمان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی چیز کو بیان کی۔ اصل میں توحید کے بعد رسالت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر قرآن مقدس میں توحید کے بعد والدین کی فرما برداری کو بیان کیا ہے۔ والدین کا نافرمان شقی ہے، محروم ہے۔ ایک دن حلقہ اصحاب میں نبی نے یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ عرض کیا صحاب نے، وہ کون ہے بد نصیب توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ ناسعید بیٹا جس کے گھر جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی، کہ جس بیٹے کو بڑھاپے میں نہ ہو خیال اپنے والدین کا، اس کی قسمت ہی اجڑ گئی۔ کہ جس نے اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی تو اس کی آخرت ہی برباد ہو گئی۔ اور یوں دیکھیں تو والدین کی نافرمانی پر اللہ رب العزت دنیا میں بھی انسان کو ذلیل کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا، ایک اللہ والے نے مجھے نصیحت کی تھی، کہا کہ بیٹا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا علم پختہ ہو، علم کے معاملے میں تم مضبوط ہو، تو اپنے استادوں کی قدر کر لینا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت کی معرفت ملے، اللہ والے بن جاؤ، تو اپنے شیخ، اپنے مرشد کا احترام اور ادب کر لینا۔ اگر تم چاہتے ہو دنیا میں عزت دار بنو، دنیا میں تمہیں مال ملے، مالدار بنو، تو اپنے والدین کا دل خوش کر لینا۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ والدین کا جس نے دل دکھایا ہو، ساری دنیا کے ابدال اور ولی مل کے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہو، والدین اس کے لیے بد دعائیں کر رہے ہو،
تو والدین کی بد دعاؤں کو ٹال نہیں سکتے ساری دنیا کے ولی۔ آج ہم ولیوں کی تلاش میں نکلتے ہیں، سب سے بڑے ولی ہمارے والدین ہیں، اور ساری دنیا کے لوگ اس سے ناراض ہو کر اس کے لیے بد دعائیں کریں اور اس کے ماں باپ اس کے لیے دعائیں کریں تو اللہ رب العزت ضرور اسے کامیاب کریں گے۔ تو اس لیے اپنے والدین کی قدر کریں۔ نمبر 4، رشتہ ناتا توڑنے والا۔ نمبر 5، چغل خور۔ اور نمبر 6، زانی، زنا کا عادی، ہر وقت اسی تلاش میں رہتا ہو کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے زنا کا موقع مل جائے۔ یہ 6 قسم کے بد نصیب لوگ وہ ہیں جن کی اس رات بخشش نہیں ہوتی، مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ تو اس رات کی فضیلت جیسا کہ میں نے عرض کیا 10 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت ہے۔ اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، بس یہ کہ یہ مستحب کے درجے میں اور فضیلت والی رات کے درجے میں ہے، اس میں کوئی خاص اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ بس اپنی اکیلے کی عبادت کر لو، جو اللہ توفیق دے بس وہی کر لو۔ اور دوسری چیز ہے 15 شعبان کا روزہ، اس کے متعلق ایک حدیث ملتی ہے، اس پر علماء نے کلام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت تھی ایام 20 کے روزے رکھنا، 13، 14، 15 ہر مہینے کی، تو اس کا بھی رکھ لیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ مستحب روزوں کو فقہائے کرام نے جہاں بیان کیا ہے وہاں پہ 10 محرم کے روزے کو بیان کیا ہے، عرفات کے روزے کو بیان کیا ہے، 15 شعبان کے روزے کو بیان نہیں کیا۔ اگر بالفرض کوئی رکھ لے تو بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس دن میرے اعمال پیش ہوں گے اللہ کے حضور میں، اگلے سال کے اعمال لکھے جائیں گے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ رات کو میں عبادت کروں اور دن کو روزہ رکھوں۔ جب میرے اعمال پیش کیے جا رہے ہو، رات میری عبادت والی ہو، دن میرا اللہ رب العزت کے لیے روزے کی حالت میں ہو۔ یہ ایک روایت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ تو اگر بالفرض کوئی اس دن روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، رکھ لے وے، اس کو ضروری یا مستحب یا واجب یہ نہیں ہے، بس یہ کہ اس کی فضیلت ہے اور ثواب کا باعث ہے اور رکھنا بھی چاہیے۔ تو یہ جو رات ہے، اس رات کی یہ فضیلت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی، یہی چیزیں اس میں ثابت ہے۔ باقی ہے کہ لوگوں میں ایک چیز اور ہوتی ہے، پچھلے سال جو انتقال ہو گیا سوچتے ہیں وہ عرفات وغیرہ ایسی چیز بولتے ہیں اور اس دن وہ کھانا بناتے ہیں اور پھر اس دن کہتے ہیں کہ قرآن بخشے جائیں، یہ چیز کی جائے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں شریعت میں کہیں بھی نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عرفات کا دن ہے، اس دن روحیں آپس میں ملی جائے گی، اور بعض تو یوں کہتے ہیں کہ روح کو اس دن وہاں پہ لے جایا جائے گا، اعلیٰ علیین میں لے جایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اہتمام کرتے ہیں کہ پچھلے سال جو انتقال ہوا ہے ان کے گھر کھانا بناتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس کا کہیں سے بھی ثبوت نہیں ہے۔ جیسے انسان کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی روح قبر کے اندر جب بندہ لٹایا جاتا ہے، روح کی وابستگی کے ساتھ اس کی روح اگر اچھی ہے تو اعلیٰ علیین میں، اگر بری ہے تو سجین میں پہنچا دی جاتی ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے عرفات والا وغیرہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کا اہتمام کرنا، اس چیز کو ضروری سمجھنا یہ بدعت میں سے ہے۔ اللہ رب العزت اس رات کو ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے